بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں ظالم حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ شخص مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کے حق میں سوچے گا، بہتر سوچے گا، خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے گا، پریشانیاں حل کرے گا، مصیبتیں دور کرے گا، مخلوق کو خوش رکھے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر عزت دیتے ہیں، بلندی دیتے ہیں، عروج دیتے ہیں۔ پھر چاہے ساری دنیا کی طاقتیں اس کے خلاف اکٹھی ہو کر اس کے لیے ذلت کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان ذلت کے اسباب میں سے عزت نکال کے اس کو دیں گے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، ظلم ناانصافی روا رکھتا ہے، جبر و تشدد کرتا ہے، لوٹ کھسوٹ کرتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے؟ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتے ہیں اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ دوستو، اگر قرآن مجید کا باغور مطالعہ کیا جائے غور و فکر کے ساتھ، تو ہماری ہر پریشانی کا حل موجود ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا واقعہ بھی موجود ہے، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کا واقعہ بھی موجود ہے۔ یہ واقعات قرآن مجید کی زینت ہے۔ اسی طرح ایک اور بادشاہ کا ذکر بھی ملتا ہے جسے فرعون کہا جاتا ہے، جس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تم سب میں اس وقت سب سے بڑا رب ہوں۔ قرآن مجید میں فرعون کو بدترین انسان کہا گیا۔ فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کرایا، ذبح کرایا۔ بنی اسرائیل جو نبیوں کی اولاد تھی، ان پر مظالم ڈھائے، مظالم کے پہاڑ توڑے، ظلم و تشدد کیا، جبر و تشدد کیا۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ یونس آیت نمبر 88 میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا فرعون ہدایت کی طرف نہیں آ رہا، بلکہ ظلم و تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے، ناانصافی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوٹ کھسوٹ بڑھتی جا رہی ہے، لوگ عاجز اور کمزور آ چکے ہیں، بولتے نہیں ہیں، خاموشی ہے، خوف ہے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بھی بیان نہیں کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ وہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے، ہم غور سے پڑھتے نہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ساتھ ملایا، اپنے بھائی کو، اور اللہ سے کہا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی عوام کو فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دعا پڑھی، اللہ نے ایسے قبول کیا کہ ہلچل مچ گئی۔ فرعون اپنے 6 لاکھ کے لشکر کے ساتھ ساز و سامان دریا میں یا سمندر میں غرق ہوا اور قیامت تک عبرت کا نشان بن گیا۔ اگر آج بھی وہ دعا آپ لوگ سب، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، دن میں 3 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اور جو آج کل ہماری ملکی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہو کہ اے اللہ، ہم عاجز آ چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، ہمارا ملک کمزور ہو چکا ہے، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر لحاظ سے، اخلاقی طور پر، ہر لحاظ سے ہم قسم پرسی اور دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں، ہم مشکلات میں گھر چکے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ دعا پڑھیں تو جو صلہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ آج ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا سے پہلے چند جملے بولے تھے۔ قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب،
تو نے دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے سرداروں، وزیروں، مشیروں یعنی حواریوں کو مال و دولت دے رکھا ہے، چمک دمک دے رکھی ہے، طاقت اور اختیار دے رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، کیا تو نے اس کو اس لیے دے رکھا ہے کہ وہ تیرے بندوں کو حق سے روکیں، گمراہ کریں، کبھی طاقت استعمال کر کے، دباؤ ڈال کے، کبھی خوف پیدا کر کے، کبھی مال و دولت کا لالچ دے کر کہ وہ تیرے بندوں کو حق سے روکیں؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ان کے اموال، ان کے مالوں کو، مال و دولت کو تہس نہس کر دے، بے فائدہ کر دے، برباد کر دے، ان کے مالوں پر جھاڑو پھیر دے۔ فلا، اور ان کے دلوں کو، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو مضبوطی سے جکڑ لے، گرہ لگا دے، بند کر دے، سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پس وہ حق کو نہ پہچان سکیں، وہ حق کی طرف نہ آ سکیں، حتیٰ کہ جب تک وہ تیرا دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد فرعون لشکر سمیت تباہ و برباد ہوا، سمندر یا دریا میں غرق ہوا۔ اگر آج ہم سب مل کر یہ دعا روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں، اپنی ان صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائیں گے، ہمیں بہترین قیادت عطا فرمائیں گے، ہمیں بہترین لیڈر عطا فرمائیں گے، اور جو لوٹ کھسوٹ کرنے والے ہیں، جو نوچنے والے ہیں، عوام کا خون نچوڑنے والے ہیں، یہاں سب ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا جو اس ملک کے لیے خطرناک ہیں، جو اس ملک کی عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کوئی بہترین قیادت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔